عالمی برادری افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ حکومت نے ISI کو شہریوں کی فون کال سننے، ٹریس کرنے کی اجازت دے دی۔ کابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ قومی سلامتی کے مفاد میں یہ فیصلہ کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا۔ حکومت نے PTI کی عوامی طاقت کے سامنے شکست تسلیم کر لی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پولیس PTI رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ سندھ اور تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کے ٹیرف میں اضافہ واپس۔ وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لی۔ حکومت کی ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ لاہور میں سورج کا پارہ پھر چڑھنے لگا۔ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا بھی امکان۔ صدارتی دور سے باہر نہیں ہوں گا، آخری دم تک لڑوں گا۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ وقت ہے کہ پارٹی متحد ہو کر آگے بڑھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرائے۔ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے لیے بہترین امیدوار ہوں۔ اسرائیلی کارروائیوں سے جنگ بندی مذاکرات دوبارہ صفر پر واپس آ سکتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ نتن یاہو جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ حماس لچک اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں مدد کرے اور پاکستان کو درپیش سماجی اقتصادی چیلنجز اور سلامتی کے خطرات کو مد نظر رکھے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی برادری پاکستان پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور اس مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ وزیر اعظم نے زور دیا UNHCR افغان مہاجرین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار حل کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں عالمی برادری پاکستان کو درپیش سماجی اقتصادی چیلنجز اور سلامتی کے خطرات کو مد نظر رکھے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر حکومت پاکستان کو مثالی مہمان نوازی کے لیے خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ UNHCR افغان مہاجرین کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وفاقی حکومت نے ISI کو شہریوں کی فون کال سننے یا ٹریس کرنے کی اجازت دے دی۔ کابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ سمری کے مطابق فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ISI کو شہریوں کی فون کال کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی کے نامزد کیے گئے افسر کو فون کال میں مداخلت یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا۔ ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ 18 سے کم کے افسر کو تعینات نہیں کر سکے گی۔ کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا۔ خفیہ ادارے کو مشتبہ افراد کی فون کالز میں مداخلت کا اختیار دینے کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد PTA نے حکم نامے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ PTA نے تمام موبائل فون آپریٹرز کو نوٹیفیکیشن کی کاپی جاری کر دی۔ PTA نے تمام لائسنس ہولڈرز کو بھی نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کی عوامی طاقت کے سامنے شکست تسلیم کر لی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسلام آباد جلسہ معطل کرنے کے بعد اب کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ پولیس پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے کارکنوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام منتقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کی عوامی طاقت کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ رانا ثنا مفاہمت کے بجائے تخریب کار ذہنیت کے مالک ہیں۔ رانا ثنا کی تخریب کار ذہنیت اور سربراہی میں سانحہ ماڈل ٹاؤن رونما ہوا۔ بیرسٹر سیف کا افغانستان کے حوالے سے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے دور میں خود افغانستان گیا تھا۔ افغانستان میں ہمارے 2 دور ہوئے، ایک جولائی 2022 اور دوسرا اگست 2022 میں ہوا۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے۔ افغانستان میں مذاکرات اچانک ختم ہو گئے کیونکہ افغانستان کے لیڈر پر ڈرون حملہ ہوا۔ مشیر خیبر پختونخوا نے کہا کہ اس وقت حکومت نے الزامات لگا کر غلط بیان بازی کر کے حالات خود بگاڑے۔ انہی کے دور حکومت میں مذاکرات بھی ہوئے اور ختم بھی۔ اس کے بعد دہشت گردی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس سارے معاملے میں بانی پی ٹی آئی کہاں سے آ گئے؟ ان کا حکومت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہنا تھا کہ ہر انٹیلیجنس ادارہ آپ کا ہے، پتہ لگائیں۔ جن 40,000 طالبان کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں یا آپ ان سے ڈر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں، ہم ان 40,000 طالبان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ غیر ضروری الزامات لگانے کے بجائے آپ کارکردگی پر نظر ڈالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ الزامات لگانا آسان ہے، الزامات کی سیاست ہی ان کی سیاست ہے۔ ان کو خیبر پختونخوا کی سیاست کا پتہ ہے۔ سندھ اور تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں۔ کراچی میں جرائم کی صورتحال سب کے سامنے ہے، وہاں کی کوئی خبر نہیں۔ حکومت نے ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 200 یونٹ کے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کی تجویز دی گئی تھی، جس پر وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی۔ حکومت نے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دیتے ہوئے ٹیرف برقرار رکھا ہے۔ قبل ازیں جولائی تا ستمبر 2024 کے لیے ماہانہ 200 یونٹ تک والے صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز دی گئی۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے کرنے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 3.95 روپے اور ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 7.74 روپے برقرار رہے گا۔ اس سے قبل کابینہ نے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے اضافہ منظور کیا تھا۔ 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 3.95 روپے اضافہ منظور کیا گیا تھا، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 4.10 روپے بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی۔ اسی طرح ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 7.11 روپے اضافہ منظور کیا گیا تھا، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 7.12 روپے اضافہ منظور کیا گیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا، جس میں بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کشمیر، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے باعث زیریں بلوچستان کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کے علاوہ شام اور رات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، شانگلہ، بٹگرام، ہری پور، سوابی، مردان، نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ، ہنگو، کرک، ٹانگ، خیبر، محمد، باجوڑ، کرم، لکی مروت، وزیرستان، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ مری، گلیات، اٹک، نارووال، سیالکوٹ، لاہور، لیا،
تونسا، ڈی جی خان، ملتان، خانیوال، بہاولپور، راجنپور اور رحیم یار خان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ڑوب، بارکھان، کوہلو، سبی، ڈیرہ بگٹی، جلمکسی، لورالائی، خضدار، آوران، گوادر، لسبیلا اور گردونواح میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ زیریں بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جیکب آباد، سکھر، شکارپور، کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، دادو، پوڑیدن، عمرکوٹ، تھرپارکر، میرپور خاص، بدین، سجاول اور ٹھٹھہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی سیاسی جماعت کے اراکین کانگریس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ صدارتی دور سے باہر نہیں ہوں گے اور آخر دم تک لڑیں گے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم جمہوریت کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے اگر ہم اپنی پارٹی ہی میں اسے نظر انداز کر دیں کہ یہ وقت ہے کہ پارٹی متحد ہو کر آگے بڑھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرائے۔ ڈیموکریٹ اراکین کانگریس کے نام خط میں جو بائیڈن نے کہا کہ پچھلے 10 روز میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں، حکام اور ووٹر سے بات چیت کی ہے، ان کے خدشات سنے ہیں۔ وہ اندھے نہیں، دیگر کے مقابلے میں کہیں بہتر جانتے ہیں کہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نمائندگی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ بائیڈن نے واضح کیا کہ اگر انہیں مکمل یقین نہ ہوتا کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے لیے بہترین امیدوار ہیں تو وہ دوبارہ صدارت کا الیکشن نہ لڑتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پارٹی ووٹرز نے انہیں ہی صدارتی امیدوار چنا ہے، تو کیا ان کی رائے کے بجائے میڈیا، سیاسی پنڈتوں اور ڈونرز کی بات سنی جائے؟ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے جنگ بندی کے مذاکرات دوبارہ صفر کی سطح پر آ سکتے ہیں۔ حماس نے ہفتے کے روز غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے امریکی منصوبے کے ایک اہم حصے کو قبول کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی کے اپنے مطالبے کو ترک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا کہ ہنیہ نے ثالثی ممالک کی قیادت ساتھ فون پر بات کی، جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی فوج کو مذاکرات کے ممکنہ خاتمے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے ثالث ممالک سے نیتن یاہو کی چالوں اور جرائم کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ حماس نے مزید کہا کہ نیتن یاہو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کی خاطر ہونے والے مذاکرات کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ خیال رہے کہ نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کے تحت اسرائیل کو جنگ کے اہداف حاصل ہونے تک جنگ جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پیر کے روز اسرائیلی ٹینک غزہ شہر کے مرکز میں رات بھر کی بمباری کے بعد داخل ہوئے، جس میں غزہ میں حکام کے مطابق درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ حماس نے کہا کہ جب وہ جنگ کو روکنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنے کی خاطر لچک اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، مگر نیتن یاہو مذاکرات میں مزید رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور غزہ میں کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے۔